ذرا سوچیں، آپ ایک ایسے اسکول میں قید ہیں جہاں کی دیواروں میں چھپے ہیں ایسے راز جو آپ کی سانس روک دیں۔ ہر سایہ ایک بھیانک وجود کو چھپائے ہوئے ہے اور آپ کا ہر قدم آپ کو اس خوف کے قریب لے جاتا ہے جس سے بچنا ناممکن ہے۔ یہ کوئی عام لاک ڈاؤن نہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں خوف حقیقت بن جاتا ہے۔ ایک قدیم بدروح جاگ چکی ہے اور رات کا ہر لمحہ بقا کی جنگ میں بدل چکا ہے۔ کیا آپ تیار ہیں اس تاریکی کا سامنا کرنے کے لیے؟ کیا آپ ہمت کریں گے ہل ٹاپ اسکول میں قدم رکھنے کی، جہاں خواب حقیقت بنتے ہیں اور خوف کبھی ختم نہیں ہوتا؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے مزید خوفناک اور دلچسپ کہانیاں دیکھنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کی اطلاع فوراً مل سکے۔ ہمیں سپورٹ کریں اور اس خوفناک سفر کا حصہ بنیں۔ ہل ٹاپ اسکول کی پرانی عمارت میں ہمیشہ ایک عجیب و غریب سناٹا رہتا تھا۔ وہ جگہ دن کے وقت بھی پراسرار لگتی تھی، جیسے کوئی وہاں مسلسل دیکھ رہا ہو۔ طلبہ ہمیشہ اس عمارت کی پرانی کھڑکیوں اور درختوں کے پیچھے سایوں کی باتیں کرتے، مگر کوئی ان باتوں کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا۔ رات کے وقت تو یہ عمارت مزید خوفناک ہو جاتی تھی۔ درختوں کے پتوں کی سرسراہٹ اور ہوا کے جھونکوں میں ایک پراسرار آواز شامل ہو جاتی تھی، جیسے کوئی وہاں کھڑا ہو کر سانسیں لے رہا ہو۔ بعض طلبہ نے دعویٰ کیا تھا کہ انہیں اسکول کی بند راہداریوں میں قدموں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، مگر جب دیکھا تو وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن اچانک اسکول کے اندر لاک ڈاؤن کا اعلان ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پورے اسکول میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ طلبہ اور اساتذہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ لاؤڈ اسپیکر پر اعلان ہونے کے بعد ہر کوئی اپنی کلاس رومز میں قید ہو گیا، لیکن باہر سے چیخوں اور دروازوں کے زور زور سے بند ہونے کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ رات کا وقت ہونے والا تھا اور ہر کوئی کلاس رومز میں قید تھا۔ اچانک روشنی چپکنے لگی اور ایک دم پوری عمارت میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ تاریکی ایسی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا۔ اس اندھیرے میں عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی ان کے بالکل قریب آ کر بات کر رہا ہو۔ علی اور اس کے چند دوست جو ہمیشہ بہادر سمجھے جاتے تھے، انہوں نے اس خوفناک صورتحال میں باہر نکلنے کا ارادہ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اور انہیں اس کا سامنا کرنا ہوگا۔ جیسے ہی وہ کلاس روم کا دروازہ کھولتے ہیں، ایک سرد ہوا کا جھونکا ان کے جسموں کو کپکپا دیتا ہے۔ باہر نکلتے ہی انہیں ہر طرف گہرے سائے نظر آنے لگتے ہیں جو حرکت کر رہے تھے، لیکن جیسے ہی وہ روشنی کی طرف بڑھتے ہیں سائے غائب ہو جاتے ہیں۔ ان کے قدموں کے نیچے زمین کی آوازیں سنائی دینے لگیں، جیسے کوئی زیر زمین حرکت کر رہا ہو۔ ہر موڑ پر انہیں یوں لگتا تھا کہ کوئی ان کا پیچھا کر رہا ہے، مگر جب وہ مڑ کر دیکھتے تو کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک علی کا ایک دوست چیخ کر نیچے گر جاتا ہے۔ اس کی ٹانگوں پر کسی نامعلوم چیز نے زور سے پکڑ لیا تھا۔ اندھیرے میں ان کا دوست نظر نہیں آ رہا تھا، مگر اس کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ جیسے ہی علی اور اس کے دوست اپنے گرے ہوئے دوست کی مدد کے لیے آگے بڑھے، ان کے سامنے ایک خوفناک بدروح نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا اور اس کی آنکھوں سے ایک سرخ روشنی نکل رہی تھی۔ وہ بدروح ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے قدم زمین کو چھوڑ کر ہوا میں تیرتے جا رہے تھے۔ بدروح کی آواز ان کے دلوں میں خوف پیدا کر رہی تھی۔ اس نے علی کے دوست کو گھسیٹ کر اندھیرے میں کھینچ لیا۔ علی اور اس کے باقی دوست بے بسی کے عالم میں کھڑے تھے۔ بدروح کا چہرہ بار بار بدل رہا تھا۔ کبھی وہ ایک معصوم بچے کی شکل اختیار کر لیتا اور کبھی وہ ایک بوڑھی عورت کی طرح نظر آتا تھا۔ بدروح کی موجودگی نے اسکول کی پوری عمارت کو خوف کی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جیسے ہی علی اور اس کے دوست بھاگنے کی کوشش کرتے، ہر راستہ بند ہو جاتا۔ اسکول کی دیواریں ان پر تنگ ہو رہی تھیں اور راہداریوں میں دروازے خود بخود بند ہو رہے تھے۔ ہر موڑ پر بدروح ان کے سامنے آ جاتی۔ اس کی سرد سانسیں ان کے جسموں کو منجمد کر رہی تھیں۔ علی نے دیکھا کہ ایک راہداری کے اختتام پر ایک پرانی شیشہ دار کھڑکی موجود تھی۔
جیسے ہی وہ اس کھڑکی کی طرف بھاگنے لگا، بدروح نے ایک تیز چیخ ماری اور اسکول کی تمام کھڑکیاں ٹوٹ گئیں۔ شیشے کے ٹکڑے فضا میں معلق ہو کر ان کی طرف آنے لگے، جیسے کوئی نامعلوم قوت انہیں زخمی کرنے کے لیے تیار تھی۔ بچتے بچاتے علی اور اس کے دوست ایک پرانی لائبریری میں پہنچے۔ وہاں پرانی کتابوں کے ڈھیر اور گرد آلود میزیں تھیں۔ لائبریری کی خاموشی میں علی نے ایک عجیب سی آواز سنی، جیسے کسی نے اس کے کان میں سرگوشی کی ہو۔ یہاں کوئی چھپ نہیں سکتا، وہ تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ اچانک لائبریری کی کتابیں خود بخود گرنا شروع ہو گئیں اور ہر کتاب کے گرنے کے ساتھ ایک خوفناک چیخ سنائی دیتی۔ دروازے زور زور سے بند ہونے لگے اور کتابوں کے شیلف لرزنے لگے۔ جیسے ہی وہ لائبریری سے نکلنے کا سوچتے، بدروح ایک بار پھر نمودار ہوئی اور اس بار اس کی آنکھوں میں ایک دیوانگی بھری ہوئی تھی۔ علی نے جلدی سے لائبریری کی ایک پرانی کتاب اٹھائی جو کہ اسکول کی تاریخ سے متعلق تھی۔ اس میں لکھا تھا، یہ اسکول ایک قدیم قبرستان پر تعمیر کیا گیا ہے جہاں ایک بدروح دفن ہے جسے کبھی چین نہیں آیا۔ وہ بدروح ہر 100 سال میں بیدار ہوتی ہے اور اپنا بدلہ لیتی ہے۔ یہ جان کر علی کے ہوش اڑ گئے۔ بدروح کا مقصد صرف خوف پھیلانا نہیں تھا، بلکہ وہ انہیں مارنا چاہتی تھی۔ اب ان کے پاس وقت کم تھا اور انہیں کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا تھا جس سے وہ اس بدروح کو ختم کر سکیں۔ بدروح ان کے سامنے آئی اور ایک زوردار آواز میں چیخ ماری، جس سے لائبریری کی دیواریں لرز اٹھیں۔ علی اور اس کے دوستوں نے ہمت کر کے کتاب میں لکھے مخصوص کلمات کا ورد کرنا شروع کیا۔ جیسے ہی وہ کلمات پڑھنے لگے، بدروح چیختی ہوئی پیچھے ہٹنے لگی، لیکن کمرے کی فضا میں ایک دباؤ بڑھتا جا رہا تھا، جیسے کچھ اور بھی اس جگہ موجود ہو۔ اچانک لائبریری کی چھت سے بڑی بڑی اینٹیں گرنے لگیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ پھنس چکے تھے اور بدروح ان کے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی چیخیں ان کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ علی اور اس کے دوستوں نے بڑی مشکل سے دروازہ توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی وہ دروازے کے قریب پہنچے، بدروح نے ان کے قدموں میں زنجیریں ڈال دی۔ ان کے جسموں میں کپکپاہٹ شروع ہو گئی اور ان کے قدم زمین پر جکڑ گئے۔ بدروح نے ان کے سروں کے گرد اپنے ہاتھ لہرائے اور ایک سرد لہر ان کے جسموں میں اترنے لگی۔ وہ بے بس ہو چکے تھے، مگر علی نے آخری لمحے میں ہمت جمع کی اور زور سے مخصوص کلمات کو دوبارہ دہرا دیا۔ بدروح نے ایک آخری زوردار چیخ ماری اور دھوئیں میں تبدیل ہو گئی۔ اسکول کی عمارت لرزنے لگی اور سب کچھ خاموش ہو گیا۔ علی اور اس کے دوست باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے، مگر جیسے ہی وہ اسکول کے گیٹ کے قریب پہنچے، انہیں ایک آخری سرد ہوا کا جھونکا محسوس ہوا۔ گیٹ کے پاس ایک قدیم تحریر تھی جس پر لکھا تھا، یہ صرف شروعات ہے، وہ دوبارہ آئے گی۔